اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے۔ قالا، عرض کی، ربی حبلی، اے میرے رب مجھے عطا کر، من لدنکا اپنے پاس سے، ذریۃ طیبۃ پاکیزہ اولاد، انکا سمیع الدعا، بے شک تو سننے والا ہے دعا کا۔ فنادتہ الملائکۃ، پھر آواز دی ان کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، جب وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اپنی عبادت گاہ میں، ان اللہ یبشرک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ کی مصدقم بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کی طرف سے اور ایک فرمان کی اور سردار کا ہوگا، وسیدم وحصورم ونبی من الصالحین، اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہوگا، من الصالحین، صالحین میں سے۔ قالا، عرض کرنے لگے زکریا، ربی انا یکون لی غلام، کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا، وقد بلغنی الکبر، مجھے آ لیا ہے بڑھاپے نے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قالا، فرمایا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قالا، عرض کی، ربی اجعل لی آیہ، اے میرے رب مقرر فرما دے میرے لیے کوئی نشانی۔ قالا، فرمایا، آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا، فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ نہ بات کر سکو گے لوگوں سے 3 دن مگر اشارہ سے۔ وذکر، اور یاد کرو، ربا کا اپنے رب کو، کثیرن بہت زیادہ، وسبح بالعشی والابکار، اور اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ اذ قالت الملائکۃ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں، وطہرکی، اور خوب پاک کر دیا ہے، واصطفاکی، اور تمہیں پسند کیا ہے اور چن لیا ہے، علی نساء العالمین، سارے جہان کی عورتوں سے۔ یا مریم، اے مریم، مقنتی لربی کی، خلوص سے عبادت کرتی رہ تو اپنے رب کی، وسجدی، اور سجدہ کرتی رہ، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک، یہ من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہ، ہم وحی کرتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، وما کنت لدیہم، اور نہ تھے آپ کہ جب پھینک رہے تھے، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب پھینک رہے تھے وہ مجاور اپنے کلمے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے، یکفل مریم، کہ کون سرپرستی کرے گا مریم کی، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے، بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، ایک حکم کی کہ اپنے پاس سے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہن، جو معزز ہوگا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے مقربین سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 38۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھی تو وہیں بیت المقدس کی محراب میں دروازے بند کر کے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ جس جگہ رحمت الہی کا نزول ہوا ہو وہاں دعا مانگنی چاہیے، جیسے جس مقام پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غیب سے رزق ملتا تھا، وہیں حضرت زکریا علیہ نبی جین علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی۔ اس وجہ سے خانہ کعبہ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس اور مزارات اولیاء پر دعا مانگنے میں زیادہ فائدہ ہے۔ علماء اکرام نے اس جگہ کو مقبولیت کے مقام پہ شمار کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ معلوم ہوا کہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اولاد تو زبردست آزمائش بھی بن سکتی ہے، لہٰذا پاکیزہ کردار و عمل والی اولاد کی دعا مانگنی چاہیے تاکہ اس سے دنیا اور آخرت کا سکون ملے۔ فنادتہ الملائکۃ، تو فرشتوں نے پکار کر کہا۔ حضرت زکریا علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہی عالم تھے، بارگاہ الہی میں قربانیاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی پیش کرتے تھے،
اور مسجد شریف میں بھی آپ کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت محراب میں آپ نے نماز میں مشغول تھے اور باہر سے آدمی داخلے کی اجازت مانگ رہے تھے، دروازہ بند تھا، اچانک آپ پر ایک سفید پوش جوان کو دیکھا۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ کو فرزند کی بشارت دی، ان اللہ یبشرو کی۔ یہ غیب کی خبر حضرت جبریل اور حضرت زکریا دونوں کو معلوم ہو گئی۔ آپ کو بشارت ملی، آپ کو ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ کن سے پیدا فرما کے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ کی والدہ حضرت مریم سے ملی تو اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ کی والدہ نے کہا، اے مریم، مجھے یوں لگتا ہے میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ اصطفیٰ کی، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ اس آیت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے فضائل کے لیے منتخب فرما لیا۔ مثلاً عورت ہونے کے باوجود بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہیں نظر میں قبول فرمایا، حالانکہ مردوں کو ہی منتخب کیا جاتا تھا، لہٰذا یہ بات ان کے سوا کسی عورت کو میسر نہ ہوئی۔ آپ کے لیے جنتی رزق بھیجا جاتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا گیا، نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ فضیلتیں فرشتوں کی زبان سے سنائی گئیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے اور مردوں سے ان پر قدرت پانے سے پاکیزہ بنایا اور انہیں سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، بغیر باپ کے بیٹا دیا اور ملائکہ کا کلام سنوایا۔ سبحان اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔